نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ وقت آ جائے گا، دیکھو گے تم، وہ حدیثہ کے ٹائم پہ آئے گا کیا یمن سے حضرموت تک ایک لڑکی چلے گی اپنا پورا سامان لے کے، اکیلی ہوگی اور دنیا میں سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈر لگے گا، کیونکہ لوگ اس کو سیکیور کرنے کے لیے آئے رادر دین پکڑنے کے لیے۔ ابو لہب کے 18 بچے تھے، ابو لہب کی بیوی کے گردن میں رسی ہو گیا اور پیر میں جنت ہوگی۔ ماں کو سنیز کے ہر ماں کے پیر تلے جنت ہوتی ہے، تو پھر ابو لہب کی بیوی کے پیر تلے جنت ڈالے نا۔ یہ صرف وہ والی ماں کے پیر تلے جنت ہے جو اللہ کے اصولوں میں بچے کو بالغ کرے، یہ پاکستانی اصولوں کے اوپر بالغ کر کے جو 2 نمبری پھیلائی ہے نا ماں نے، ان کے پیروں تلے جنت نہیں ہے۔ تو ابو لہب کی جو بیوی تھی، ابو لہب کی بیوی، تبت یدا ابی لہب و تب، یاد ہے ابو لہب کے 18 بچے تھے، ابو لہب کی بیوی کے گردن میں رسی ہو گیا اور پیر میں جنت ہوگی۔ ماں کو سنیز کے ہر ماں کے پیر تلے جنت ہوتی ہے، تو پھر ابو لہب کی بیوی کے پیر بھی تلے جنت ڈالے نا۔ سوچیں سے، یہ صرف وہ والی ماں کے پیر تلے جنت ہے جو اللہ کے اصولوں میں بچے کو بالغ کرے گی۔ یہ پاکستانی اصولوں کے اوپر بالغ کر کے جو 2 نمبری پھیلائی ہے نا ماں نے، ان کے پیروں تلے جنت نہیں ہے۔ یہ وہ مائیں ہیں پاکستان کی اور وہ باپ ہیں جو اللہ کے اصول توڑتے ہوئے کہتے ہیں میں نو ایک کڑی دی شکل نہیں پسند آئی، طلاق دے نو۔ ماں باپ کے حقوق ضروری ہوتے ہیں، سوچیں تو صحیح۔ اور لڑکے طلاق دے رہے ہیں، کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حضرت اسماعیل کو، یہ ریفرنس دے رہے کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اور حضرت اسماعیل نے طلاق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی رسول اپنے بیٹے کو، نبی کو ایک چارٹر بتایا ہوا ہے کہ تیرے کو پیڈسٹل کے اوپر کچھ اور معاملات ہیں، اگر آپ کے ابو ابراہیم علیہ السلام ہے تو آپ بھی دیتے ابو کے کہنے پہ طلاق، آپ کے ابو تو نہیں ہے نا ابراہیم علیہ السلام، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک کانوٹیشن زبردستی اڈاپٹ کی جا رہی ہے، پاکستانی ماں یا انڈین ماں یا امریکن ماں کے پیر تلے جنت نہیں ہے، مسلمان ماں کے پیروں تلے جنت ہے، جو کہ اس نہج کے اوپر نبی علیہ السلام نے کہا جس نے ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو میری نہج سے بالغ کیا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا، سمجھ آ گئی؟ اس ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ حدیث خود بتا رہی ہے کیسی ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ رکیں میں ایک جاتی کر رہا ہوں، آپ کو کوشچن نہیں پورا ہونے دیں، کوشچن پہ پہلے تو اس حدیث کو نا پوری طرح سمجھیں جو آپ نے دوسری حدیث سنائی، پہلے مجھے بتائیں کہ کس کانٹیکس میں حدیث ہے، کیونکہ جہاں پہ پیس نہیں ہے وہ جگہ چھوڑ دو۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے امی ابو کہاں سے فٹ کر دی، تو یہ تو حدیث کوئی نہیں ہے کہ ماں باپ کی لڑائی ہوئی تو گھر چھوڑ دو، وہی ٹاکسیسٹی ہے تو گھر چھوڑ دو، یہ حدیث تو ایسے تو کوئی حدیث نہیں۔ تو اس حدیث کے کانٹیکٹ سمجھائیں نا مجھے، اب میں آپ کے پاس آتا ہوں، اسٹے وتھ می آن دس کوسچن، اوکے؟ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس۔ جی کوسچن پوچھ رہے تھے آپ۔ Maybe 2 months. کیا نام ہے آپ کا؟ Now, فرسٹ اسٹیپ تو انہوں نے ٹھیک لیا تھا، انہوں نے یوتھ ایکٹیویٹ کر دیا۔ آپ وہ سین دیکھیں جب خمینی ایسے کرके کھڑا ہوا ہے اپنے پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ چھت پہ، دیکھا ہے آپ نے وہ سین؟ میں نے بھی تو ویڈیو بھی دیکھا نا، میں تو نہیں تھا، آپ بھی دیکھیں۔ اور اسٹوڈنٹس آپ کی ایج کے ایک دوسرے کے گھٹنے پکڑ کے رینگتے ہوئے اس کو سبمیشن کے کریں گے، تیری لیڈرشپ کے اوپر ہمیں اتنا اعتبار۔ آپ دیکھیں وہ لاکھوں نہیں کئی لاکھ اسٹوڈنٹس خمینی کو بیعت دے رہے کہ بھائی وی بلیو ان یو، ہی میڈ وٹ ایور یو آسک می نا کہ مودودی صاحب نے کہ ماڈل میں مسئلہ کیا، ہی میڈ دیٹ ٹیکٹیکل مسٹیک۔ مینٹیننس آف خلافہ از وے مور امپورٹنٹ دین ایڈمنٹ آف خلافہ، اوکے؟ اور وہ آپ کی ایج کے بچوں سے ہوتی ہے، پھر میں نے آپ کو بچے کہتے سوری، آپ کی ایج کے جوانوں سے ہوتی ہے، اوکے؟ مینٹیننس، اور وہ مینٹیننس کے لیے آپ کو نالج، اسکل اور ایٹریبیوٹ تینوں چاہیے، ورنہ مینٹین نہیں کر سکتے۔ وہی 100 سال کا سیمپل پکڑے نا آپ، آگے کون سے نالج، اسکل اور ایٹریبیوٹس دیے وہ اگر مینٹین نہیں کر سکیں گے تو وہ کیا ہے؟ ہی میڈ دا کلاسیکل مسٹیک آف انڈرمائننگ دا گلوبل کلچر۔ جو گلوبل کلچر ہے وہ ایرانین ریولوشنائزڈ کلچر کو کھا گیا۔ سمپل، الیگزینڈر نے کیا کیا تھا؟ ایمفی تھیٹر جیروسلم کو دیا تھا، اس کے بعد ریبینک کلچر، دنیا کا سب سے اسٹرانگ کلچر ریبینک، آج بھی زندہ ہے وہ اس وقت اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر سکا۔ ریبینک کلچر پرخ سے اڑ گئے، سارے کے سارے ان کے جو بچے تھے وہ کنفیوز ہو گئے اور کول بننے کی کوشش کرتے تھے، سمجھ رہے؟ پی ٹی آئی میں چلے گئے سارے۔ جی آپ کو کوشچن میں نے لیا ہوا ہے، آپ سے میں لیتا ہوں بیٹا، اس وقت جو بھی شعبہ آپ پکڑ لیں گے نا اسلام کا، جو بھی شعبہ، تو آپ نے صحابی کا رول ادا کیا۔ اسلام اتنا زیرو کیا میرے امی ابو اور دادا دادی نے، آپ نے اگر پکڑ لیا نا تو صحابہ نے کیا کیا تھا؟ صحابہ نے زیرو سے اسلام کو اسٹیبلش کیا تھا، اسلام تو نہیں تھا ان سے پہلے،
تو ابھی بھی اسلام تو نہیں ہے نا. یہ جو کہانیاں میں سنائی گئی یہ اسلام کے نام پہ اسلام تو نہیں ہے. اس لیے تو اتنے ریپلسو ہے ہم. نہ ہم اسلام میں ہیں نہ ہم یورپ میں ہیں. ایتھیسٹ کو نہیں دیکھیں. ایتھیسٹ از اے ڈیزیز آف سائیکالوجی. ایتھیزم از ناٹ اے ڈیزیز آف تھیولوجی. ان کی نفسیات میں مسئلہ ہے. جو بندہ یہ مانتا ہو کہ اچانک پہلا ایٹم ایسے کر کے بن گیا تھا, اتنے تو پاکستان کی آنٹیاں اور خالہ بھی نہیں مانتی جادو پہ جتنا ایتھیزم اور ڈاکن مانتا ہے. اچانک کیا ہوا, کچھ بھی نہیں تھا اور ایسے کر کے آئٹم آ گیا. ٹھیک ہے, سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے بیچارے کو چھوڑے. جی ویسے بھی ایتھیزم از ناٹ اے بگر پرابلم نا. The bigger problem is lack of the political establishment of the Islamic rules. That's the bigger problem. اگر اللہ کا نظام ہو رہا ہو, آپ کو میں سچ سچ بتا رہا ہوں, پچھلی نسلیں چوروں کی تھیں, ماننا پڑے گا. ایسا نہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں ایسے ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہوئے. یہ شریعت سے, اسلام کے حکمہ کو چھوڑ کے نا جان کے شریعت سے ڈراتے. ان کو حکمہ سمجھ نہیں آئی تھی. دا ہول آنسرز آف دا یونیورس جو کہ قرآن دے رہا ہے وہ انہوں نے کھولنے نہیں تھے, اور انہوں نے شریعت ان کو ظاہر پیچھے سے آتی سند سے چلی بھی آ رہی تھی. تو ان کو پتا کیا ڈر تھا کہ شریعت آئے گی تو مجھے تو کوڑے پڑیں گے ہی پڑیں گے. یہ تمام انکلز کو پڑھنے بھی چاہیے کوڑے. کوئی میرے تو آج تک انکل نہیں دیکھا جس سے کوئی عورت محفوظ ہو, تو کوڑے تو پڑھیں گے اس کو. صحیح کہتے. آدھے سے زیادہ انکلوں کے تو ہاتھ بھی نہیں ہوں گے. ہاتھ چور کے کرتے ہیں نا, وہ لیکچر کیسے دے گا آپ کو آگے, سوچیں. تو یہ لوگ جان کے پھر اسلام سے آپ کو ڈراتے. اسلام میں تو کوڑے پڑتے. طالبان دیکھو لڑکیوں کوڑے مار رہے ہیں. بھائی لڑکی چوری کرے گی تو کیا کم سزا دینی چاہیے؟ لڑکا چوری کرے گا, لڑکی چوری کرے گی, کتنی سزا ہے؟ انصاف یہی کہتا ہے. میرے بچے کو کوئی آگے ہراس کرے, وہ لڑکا ہو یا لڑکی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. نبی علیہ السلام کی وہ حدیث سب کو پتا ہے کہ فاطمہ بھی ادھر ہوتی تو سزا وہی ہوئی تھی, مگر نیچے طالبان کی ویڈیو لگائی جاتی ڈرانے کے لیے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دیئر سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. ضرور کہ میں بات پوری کرنے دیں. اگر خدا کی قسم آپ لڑکیوں کو بتا رہا ہوں, جس دن اسلام کا نظام آ گیا سب سے پہلے خوشی کی لہر آپ میں دوڑنی. آپ اسلام آباد کی روڈ پہ چلیں گی, کوئی آپ کو گھورے گا نہیں. روڈ کراس کریں گی تو کوئی آپ کو اس لیے ہیلپ نہیں کرے گا کہ اس نے آپ کو کوئی لفٹ کرانی ہے, لائن کرانی ہے. آپ اس کو پتا ہوگا پھر کوڑا پڑے گا اگر لڑکی نے شکایت کر دی کہ جس مرضی بلڈنگ میں انٹر ہوں گی لوگ آپ کے سیکیورٹی گارڈز ہوں گے. بس یہ مسئلہ ہے, کیونکہ ہمیں وہ عیاشیاں چاہیے مردوں کو, اس لیے ہم خود اس سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ بنتے ہیں, ورنہ ہم کبھی بھی نہ بنتے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ وقت آ جائے گا, دیکھو گے تم, وہ حدیثہ کے ٹائم پہ آئے گا کہ یمن سے حضرموت تک ایک لڑکی چلے گی اپنا پورا سامان لے کے, اکیلی ہوگی, اور دنیا میں سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈر لگے گا اس کو, کیونکہ لوگ اس کو سیکیور کرنے کے لیے آ رہے ہیں رادر دین پکڑنے کے لیے. اور لڑکیوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا میں جو بات کر رہا ہوں. پورے اسلام آباد کی مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ آپ پہ رہتی ہے ہر وقت. ایک غلطی کریں گی 100 سزائیں, بندہ 100 غلطیاں کرے گا 1 سزا. So don't tell me, I have daughters, I have sisters, I have every right to know, every bits of information to know کہ ایک عورت کی ٹرامیٹک سائیکالوجی پاکستان میں کیا ہے. تو آپ سے بہتر پرپوننٹ میں کوئی بھی نہیں تھا کہ سر سب سے پہلے تو وہ اصول لے کے آنا جس میں عورت سیکیور ہے, بعد میں دیکھیں گے پولیٹیکل ایکٹیویزم کیا ہوتا ہے. میں نے آپ سے کہا نا امی ابو فتح کریں, آپ لڑکیاں تو پہلے. آپ کو تو یہ ٹائم میں آ گیا, اور میں صحیح بتاؤں وہ طاقت چاہیے آپ سے جب آپ کے میاں نے دوسری شادی کرنی ہوگی. وہ جو طاقت آتی ہے نا وہ طاقت چاہیے اس وقت. وہاں پہ آ کے عورت ذات کی طاقت آ جاتی ہے. جب اسلام کی بات ہے میں تو بونگی سے ایک چیز ہوں سر, ایسے نہیں چلے گا میرا آگے. جی